اچھا جی، یہ سوال کیا ہے استاد محترم، کیا محلے کی مسجد میں دوبارہ جماعت ادا ہو سکتی ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، ایک دفعہ جب جماعت ہو جائے، جو متعین امام اور مقتدی ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، تو دوبارہ جو ہے نا وہ وہاں پر جماعت کروانا اس مسجد میں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت جس جگہ پر ہوئی ہے، مثلا حال میں ہوئی ہے، اس جگہ پر نہ جگہ بدلی جائے، سین میں حال میں ہوئی، اب سین میں پڑھ لے، کسی اور جگہ پڑھ لے، تو پھر اس کی گنجائش ہو دیتے ہیں۔ تو اس کی عادت تو نہیں بنانی چاہیے۔ کبھی کبھار اگر اس طرح ہو جائے، کوئی جماعت سے رہ جائے، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر پھر گنجائش، عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جو ہے نا وہ مسافر ہے، بھی اس نے جانا ہے، جماعت نہیں ہوئی، تو وہ کروا سکتے ہیں، پہلے کروا کے چلے جائیں۔ لیکن جو متعین امام اور مقتدی ہیں، اگر وہ محلے کے جو لوگ ہیں وہ اگر ایک دفعہ کروا لیتے تو دوبارہ پھر جو ہے نا وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، سوال یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈراموں میں لڑکی اور لڑکی کا نکاح کروایا جاتا ہے، ایجاب و قبول بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، جو ڈرامہ ہوتا ہے نا، جو کر رہے ہوتے ہیں، جو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں ان کو ایک حکایت ہوتے ہیں، وہ حکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے سے ایک لکھنے والا ہے، رائٹر ہے، اس نے لکھا ہے، سمجھ آ گئی، اور یہ بس اس کی ادھر سے جو ان کو جو کچھ بتایا گیا اس کے مطابق یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انشاء نہیں ہے، یہ گویا کہ حکایت ہے، بس حکایت کر رہے ہیں، ویسے اس نے لکھ کے دیا ہے، اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ایسا کرنا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو بس صرف اس کو وہ جو ہے نا وہ نقل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے جو ہے نا وہ انشاء ضروری ہے، انشاء نہیں ہوتا۔ اگلا سوال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی، داڑھی کے وہ بال جو کانوں کی طرف مڑے ہوئے ہوں یا جو اس کی نیچے ہیں، کیا اس کو کٹوا سکتے ہیں کہ کل میں درست ہو جائے؟ دیکھیں نا، داڑھی کسے کہتے ہیں؟ داڑھی جو ہے نا وہ عربی میں اس کو لحیہ کہتے ہیں۔ تو لحیہ اس جبڑے کی جو ہڈی ہے نا، یہ لحیہ، یہاں سے لے کر یہاں تک صرف یہ حصہ جو ہے نا، یہ جو ہڈی ہے نا، یہ داڑھی، اس کے اوپر جو بال ہوں گے اس کو لحیہ، وہ داڑھی۔ اور اس طرح یہ جو ہے نا ہونٹ کے نیچے جس کو داڑھی بچہ کہتے ہیں، یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے۔ یہ والا جو حصہ ہے نا کلموں کے آس پاس، یہ اصل میں لحیہ کا حصہ نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے اس کو درست کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، ادھر ادھر اگر بال نکلے ہوئے ہوں تو وہ کر سکتے، تو یہ لحیہ کا حصہ نہیں ہے۔ اس طرح رخسار کے بال ہو گئے، یہ بھی لحیہ کا حصہ، داڑھی کا حصہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، آدمی جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر ہاتھ نماز کے اندر باندھنے چاہیے، لیکن کوئی آدمی نماز کے اندر ہاتھ نہیں باندھتا، تو اس سے کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ اور آخر میں سلام بھی نہیں پھیرتا، کیا مطلب؟ کیا سوال سمجھ آیا کسی کو؟ کیا مطلب نماز کے اندر ہاتھ نہیں باندھتا؟ کیا مطلب ہاتھ نہیں باندھتا؟ کیا؟ ہاں، ارسال کرتے ہیں، ہاتھ کو کھلا چھوڑ کے، انہیں باندھے نہیں، ایسے ہاتھ کھلے چھوڑ دیا اس نے، اسی طرح ہاتھ نماز پڑھی نا، یہ کہہ ہاں ارسال جسے کہا جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ ہاتھ باندھنا تو ضروری نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے نماز کے فرائض بھی پڑھے، واجبات بھی پڑھے، اس میں ہاتھ باندھنا ہے تو اس میں تو ضروری نہیں ہے ہاتھ باندھنا نا، ہاتھ باندھے نا۔ مالکیہ کے ہاتھ تو ارسال ہے، امام مالک رحمہ اللہ تو ارسال کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھنے نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو ہاتھ باندھنے، ہم تو کہتے ہیں ہاتھ باندھنا بہتر، وہ کہتے ہیں ارسال بہتر، لیکن یہ نماز کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ہاتھ جو ہے نا وہ ارسال کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مالکیہ بھی اس کے قائل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اہل تشیع شیعہ حضرات جو ہے نا وہ بھی ارسال کرتا ہے، وہ بھی ہاتھ جو ہے نا وہ ہاتھوں کھلا چھوڑتے ہیں، ہاتھ باندھتے نہیں ہے، تو نماز ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟